سورہ نساء آیت نمبر 43 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 169 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ مگر یہ کہ تم مسافر ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی آئے قضاء حاجت سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو ان سے قربت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل ہم نے اسی آیت مبارکہ کے متعلق ابتدائی گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور دوسرے نمبر پر یہ ہم نے بات پڑھی ولا جنباً، حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب مت جانا ہے۔ جنابت کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر غسل کا فرض ہو جائے، انسان کے اوپر غسل فرض ہو جائے، ایسی حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ اب یہ غسل فرض جو ہوا ہے یہ کسی وجہ سے بھی ہو جائے، چاہے انسان رات کو سویا یا ویسے سویا، نیند کی حالت میں کوئی بے خوابی سی ہو گئی اور انسان کو غسل کی حاجت ہو جائے، یا یہ ہے کہ شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی سے قربت کی ہے، اس حالت میں اس کو جنابت ہو جائے، کسی ایسی حالت کے اندر بھی جنابت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اب وہ نماز کے قریب مت جائے۔ محترم سامعین کرام،
اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے اندر جانے سے، نماز کے اندر جانے سے منع کیا ہے۔ ایک چیز حالت جنابت کے اندر اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا ہے کہ الا عابری سبیل، مگر یہ کہ وہ مسافر ہو۔ عابری سبیل کے دو معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی جو ابھی کہا کہ حالت سفر کے اندر ہو، حالت سفر میں ہو تو پھر اس وقت پانی موجود نہ ہو اور کوئی اور ایسی، تو اس وقت گنجائش معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی تیمم کر لے، اور یہ اس کا جیسے کہ طریقہ آگے آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر الا عابری سبیل، عابری سبیل کا دوسرا معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ راستے سے گزرنا، کہ مسجد کے اندر اگر انسان لیٹا ہوا ہے یا وہ اس کے کیا کہتے ہیں حجرہ کمرہ اس طرف ہے کہ اس کو لا محالہ اپنے غسل کرنے کے لیے مسجد کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اجازت ہے۔ اگرچہ اس کا بھی طریقہ حضرات علماء کرام، حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر مسجد کے اندر سے گزر کر جانا ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ تیمم کر کے جائے، یا بالفرض والمحال مسجد کے اندر ہی انسان لیٹا ہوا ہے کسی اپنی مجبوری کے تحت، اور ادھر اس کو یہ صورتحال پیش آ گئی، اگر تو اس کے پاس کوئی ایسی بڑی چادر ہے تو وہ اس چادر کو اس طرح آپ نے آگے بچھاتا چلا جائے اور اس میں سے گزرتا چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی بھی اس کے پاس ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک، تو اس کو چاہیے کہ جیسے ہی اس کو یہ علم ہو کہ بھئی میرے ساتھ یہ اس طرح کی پرابلم ہو چکی ہے، تو وہ فی الفور مسجد سے باہر نکل جائے، فی الفور جائے مسجد سے باہر نکل جائے، بلا تاخیر وہ مسجد سے باہر نکل جائے۔ تو اس کے اندر الا عابری سبیل کے اندر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ دونوں معنی بیان کیے۔ حتی تغتسلوا، اب حالت جنابت کے اندر جو نماز کے قریب ہے، کب تک؟ یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، پاک صاف ہو جائے، غسل کر لے، غسل جنابت کر لے، پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کچھ اور خاص قسم کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان ہے، انسان کی طبیعت، انسان کی حالت، انسان کے احوال ہر وقت ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی کوئی حالت ہو سکتی ہے، کبھی کوئی حالت ہو سکتی ہے۔ بس اوقات اس طرح ہے کہ انسان ہے، بیمار ہو گیا، اب بیماری اس نوعیت کے ہے، اس نوعیت کی ہے کہ وہ آدمی نہا نہیں سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر کیا کرے؟ یا انسان حالت سفر کے اندر ہے، پانی دستیاب نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالت کے اندر اس کا الٹرنیٹ بھی دیا ہے، اس کا دوسرا سلوشن بھی دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جس کو شریعت نے تیمم کیا بیان کیا، تیمم کے نام سے۔ اب یہ تیمم کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ابھی اس کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ انسان کیا کرے، اپنا وضو نہیں، پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ان کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت کو بیان ہوا، ان کنتم مرضی، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، ٹھیک ہے نا، بیمار ہو، اور اس حد تک بیمار ہو کہ تمہیں جناب اعلیٰ پانی نقصان دے۔ اب یہ پانی جو نقصان دے رہا ہے، حضرات علماء کرام، مفسرین، فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو تمہیں کسی ڈاکٹر نے، حکیم، ماہر حکیم نے منع کیا ہو کہ یہ پانی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، نقصان دہ۔ اب یہ جو ڈاکٹر یا حکیم نے منع کیا ہے، اس کی بھی حضرات فقہاء کرام شرائط لکھتے ہیں کہ نمبر ایک، وہ ڈاکٹر مسلمان ہونا چاہیے، نان مسلم نہ ہو، غیر مسلم نہ ہو۔ غیر مسلم کی بات مسلمان کے حق میں کوئی حجت نہیں ہے ان جیسے احوال میں۔ دوسرے نمبر پر کہ وہ جو ڈاکٹر یا حکیم، وہ جو ماہر ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اپنا دیندار ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور خود نمازی ہو، نمازوں کا پابند ہو۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ وہ اسپیشلسٹ ہو، ایسا عطائی قسم کا نہ ہو، ٹھیک ہے نا،
باقاعدہ سرٹیفائیڈ وہ کیا ہے ڈاکٹر ہونا چاہیے، اور اس نے باقاعدہ کسی سے سیکھا ہو، تعلیم حاصل کی ہو۔ ایسا نہیں کہ 2-4 شیشیاں رکھ کر وہ بھیجے، اور عطائی قسم کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی باتوں کا بھیجے۔ یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس کی بات کا کیا کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے منع کر دیا، کہا کہ یہ پانی تمہارا اس مرض میں تمہارے لیے نقصان دہ ہے، کہ اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے، یا تمہارا جناب والا وہ کیا ہے، کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، کوئی عضو، بہت شدید سردی ہے، پانی استعمال کرنے سے عضو کے ضائع ہونے کا کیا ہے، اندیشہ ہے۔ بس اوقات اس سے ٹھنڈا پانی استعمال انسان کرتا ہے تو فالج کا اٹیک بھی اس کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر جناب والا کیا ہے، اس کو شریعت نے کہا ہے تیمم کا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی حکیم نے نہیں ملا، لیکن اس کا سابقہ تجربہ، آدمی کا اپنا ایکسپیرینس اس طرح ہے کہ یار پہلے بھی 1-2 دفعہ اس طرح ہی ہوا ہے کہ میں نے یہ اس طرح پانی استعمال کیا، ٹھنڈا تھا اور یوں تھا، اور جس کی وجہ سے مجھے بعد میں بڑی طبیعت خراب ہوئی، کئی دن تک بخار نہیں اترا، اور یہ ہوا، اور اس طریقے سے۔ تو اگر سابقہ تجربہ بھی اپنا ہو تو شریعت نے اس کو بھی کیا کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ جو مبتلا بھی ہے اس کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اگر ان دونوں صورتوں کے اندر اس کو یہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، تیمم کرے، جس کا آگے طریقہ آئے گا۔ دوسرے نمبر پر او علی سفر، کہ آدمی حالت سفر کے اندر ہو۔ اب ظاہر سفر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، ایک اپنے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کو سفر کے اندر مختلف احوال سے کیا ہے، واسطہ پڑتا ہے۔ اب ایک تو آج کل ہمارا سفر ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم مثال کے طور پر لگژری قسم کی گاڑیوں میں جاتے، کمفرٹیبل ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں وغیرہ ذالک، اور موٹر وے کا روٹ ہے، اور ادھر جناب والا کہیں بس سٹاپ بھی آتا ہے، تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، باقاعدہ واش روم بنے ہوئے ہیں، پانی ہے، پراپر جناب والا وہ ایک کیا ہے سسٹم موجود ہے، ٹھیک، نمازیں ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا دیکھیں چولستان کے علاقے میں، بلوچستان کا علاقہ ہے، اس کے اندر چلے جائیں، دور دور تک کہیں پانی نہیں ملتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طریقے سے ایک سفر کے اندر گئے، غزوہ کے اندر تھے، سفر میں تھے۔ اب جناب والا نماز کا ٹائم یا کوئی اس طرح پانی ہی نہیں ہے، پانی بالکل بھی نہیں ہے، قریب قریب کہیں پانی بھی دستیاب نہیں۔ اتنے میں ایک خاتون اونٹ کے اوپر پانی لے کر کیا ہے جا رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ پانی کہاں سے تم لائی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں قریب ترین پانی نہیں ہے، یہ جو میں پانی لے کر آئی ہوں یہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 24 گھنٹے کی مسافت سے میں کیا ہے پانی لے کر آ رہی ہوں، یعنی ایک دن اور ایک رات کی مسافت سے میں کیا ہے پانی لے کر آ رہی ہوں، اور چونکہ میرے آگے میرے بچے یتیم ہیں، میں وہ میری انتظار میں پانی لے کر جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور اس کے مشکیزوں سے کہا کہ پانی لے لو، تم پانی لے لو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ اس سے پانی بھی لیا، اس کا پانی بھی کم نہ ہوا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی ضروریات کیا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو تمہارے جناب والا پانی میں سے کچھ کم بھی نہیں ہوا، تمہارا کام بھی ہوگا، ہمارا بھی کام ہو گیا۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس عورت کے لیے کچھ خورد و نوش کا، کچھ کھانے پینے کا، کچھ کپڑے، کچھ اس طرح چیزیں دے کے اس کو روانہ کی۔ روایات میں آتا ہے، بعض حضرات علماء مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ عورت گئی اور اس نے جا کر یہ واقعہ اس طرح بیان کیا اور اس طرح گائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کی کوئی اس طرح ہوتی تو ان کو لازمی طور پر تبلیغ کیا کرتے تھے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، ٹھیک ہے نا، کہ لازمی طور پر اس کو اپنا پیغام کیا کر دینا، پہنچا دینا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر رسول ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس طرح بیان کر دینا۔ تو اس عورت نے جا کر اس طرح اپنے علاقے کے اندر جب اس طرح کی بات کی، وہ ان کو پتہ چلا، تو وہ کہتے ہیں وہ پھر اس کے بعد پوری کی پوری بستی، وہ علاقہ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ خیر، تو یہ نہیں کہ یہ اس سفر کے اندر اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ صورتحال پیش آئی کہ کہاں پانی قرب و جوار میں نہیں ہے، 24 گھنٹے کی مسافت سے، ایک دن اور رات کی مسافت پر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر بندہ کہاں سے پانی تلاش کرتا پھرے گا؟ تو اب شریعت نے یہ کہا کہ اگر حالت سفر میں ہو، پانی دستیاب نہ ہو، تو اس کی شرائط یہ ہے کہ
کہ تم دائیں بائیں پانی کو کیا کرو، تلاش کرو، جس کی شریعت نے تقریباً 1 میل کیا ہے مسافت کو بھی 1 میل کے اندر پانی کو کیا تلاش کرنا. یہ نہیں ہے کہ بندہ جہاں بیٹھا ہوا ہے یار ادھر میرے پاس پانی نہیں ہے، تھوڑا سا دائیں. بس اوقات ہوتا ہے کہ ادھر نہیں ہے، ساتھ والی بستی میں ہوگا یا قرب و جوار میں ہے، یا بندہ کہتا ہے بھئی کدھر ہے کوئی مسجد یا پانی ہوگا، تھوڑی سی فاصلے پر جی ساتھ ہی چلے جائیں، یہاں باقاعدہ مسجد ہے، واش روم ہے، آپ جا کر وہاں نماز پڑھ لیجیے، سب کچھ. تو ایسی صورت کے اندر پھر کیا ہے، وضو کرنا ہوگا. اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر شریعت نے اس کا کیا ہے الٹرنیٹ تیمم کی صورت میں دیا ہے. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی کیا کہتے ہیں قضاء حاجت کر کے آئے. قضاء حاجت کیا ہے، کر کے آئے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غائط اصل میں نشیبی زمین کو کہتے ہیں، پس جو علاقہ ہوتا ہے، پس جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. کہ عموماً آپ حضرات اب تو ہمارے ہاں تو اس کا تصور نہیں، واش روم سسٹم ہے اور یہ اس قسم کا ہمیں تو لیکن دیہاتوں کے اندر یا ایسے کھلے ایریے کے اندر وہاں پر انسان کو قضاء حاجت محسوس ہو تو وہ عموماً ایسی نشیبی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں پر اپنے سطر کی بھی حفاظت ہو سکے. تو اصل میں غائط اس جگہ کہتے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کیا ہے اپنی طبعی ضرورت سے قضاء حاجت سے کیا ہے فارغ ہو، اور فارغ ہونے کے بعد اب اس کو جناب اللہ کیا ہے پانی نہیں مل رہا اور اس نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اب نماز چھوڑ دو، جب پانی ملے گا دیکھی جائے گی، نہیں، بلکہ کیا کرو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے شریعت نے دیا ہے. یہ 3 سورہ. آگے 4 سورہ میں اولا مستم النساء، اس کے متعلق انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.